अस्सलाम वालेकुम। आज हम इसम की दूसरी किस्म पढ़ेंगे जो जिन्स है, जिससे हमें पता चलेगा कि इसम का जिन्स क्या होता है। अलबत्ता एक चीज़ हमसे इसम की हालत पढ़ते हुए रह गई थी, वो ये है कि एक तो जो मबनी की मिसाल देते हुए ज़ालिका हमने इस तरह मैंने लिखा था, तो ये इस तरह नहीं लिखा जाता, ये इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। और दूसरा कोई प्रैक्टिकल मिसाल देना उस वक्त मेरे जहन से निकल गया था। तो आप तो हालत रफ़ा और नसब और जर के बारे में पूरी तरह तफसील पढ़ चुके हैं। तो प्रैक्टिकल मिसाल के तौर पर ज़रबा ज़ैदुन हामिदन, ठीक है ना। ज़रबा ज़ैदुन हामिदन, ठीक है ना। ज़रब मारने को कहते हैं। तो ज़ैद ने हामिद को मारा। अब उर्दू में तो ज़ैद ने की वजह से ज़ैद फाइल लगता है, को की वजह से हामिद जो है मफूल लगता है, लेकिन यहाँ पर ये ज़ैदुन हालत रफ़ा में है। इस हालत रफ़ा से पता चलता है कि ये फ़ाइल है। और ये हामिद जो है ये हालत नसब में है, तो इससे पता चलता है कि ये मफूल है, ठीक है ना। या कुरान में सूरह बकरा में जो तालूत और जालूत का किस्सा है, तो उसमें है कि क़तल दाऊदो जालूता, क़तल दाऊदो जालूता। तो ये दाऊदो हालत रफ़ा में है, ये वो गैर मुनसरिफ है, तो ये दाऊदो दाऊदा दाऊदा इस तरह बनेगा। ये जालूत भी हालत गैर मुनसरिफ है, तो ये भी जालूतो जालूता जालूता, ठीक है ना। तो ये दाऊदो हालत रफ़ा में है, तो ये फ़ाइल है, ठीक है। और जालूता ये नसब में है, तो कत्ल मतलब कत्ल जालूत हुआ है, किया दाऊद ने है अलैहिस्सलाम, और कत्ल हुआ है जालूत, मफूल है। तो प्रैक्टिकल मिसाल ये है कि इस रफ़ा की वजह से पता चलता है कि फ़ाइल है और नसब की वजह से ये मफूल है, ठीक है। तो ये अमली मिसाल में देना भूल गया था। आज हम जिन्स के बारे में पढ़ेंगे। जिन्स जो है, जिन्स क्या चीज़ है कि कोई मुज़क्कर है या मुअन्नस है, ठीक है ना, इसको जिन्स कहते हैं। अब जिन्स में एक मुज़क्कर है एक मुअन्नस है, ठीक है। अरबी में मुज़क्कर के लिए कोई कवायद नहीं है, कवायद मुअन्नस के लिए हैं। यानी हम मुख्तलिफ कवायद और मुख्तलिफ तरीक़ों से ये सीखेंगे कि मुअन्नस क्या है। जब मुअन्नस हम सीख लेंगे तो जो इसके अलावा होंगे फिर वो सारे मुज़क्कर होंगे, ठीक है। तो मुअन्नस तीन किस्म के हैं, एक मुअन्नस हकीकी, दूसरी क़यासी और तीसरी समाई। अब मुअन्नस हकीकी क्या है? मुअन्नस हकीकी, ठीक है। मुअन्नस हकीकी जो है ये वो मुअन्नस है जो हकीकत में मुअन्नस होते हैं, ठीक है ना। मतलब हकीकी तौर पर, जिस्मानी तौर पर जो मुअन्नस होते हैं, मिसाल के तौर पर औरत ये मुअन्नस है, या कोई रिश्ता है माँ, बहन, बेटी, बीवी, ये मुअन्नस, चूंकि ये कुदरती तौर पर मुअन्नस हैं, इनकी जिस्मानी साख्त मुअन्नस की है, तो इनको हम मुअन्नस हकीकी कहते हैं, क्योंकि ये हकीकत में मुअन्नस हैं। या जानवरों में भैंस, गाय, बकरी, ठीक है, ये सारी मुअन्नस हैं और ये असल में मुअन्नस हैं। तो एक मुअन्नस की किस्म तो मुअन्नस हकीकी है, इसके लिए भी किसी कायदे कानून की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये असल में मुअन्नस हैं, ये तो असल में मुअन्नस हैं, तो हम खुद ब खुद इनको मुअन्नस समझेंगे। तो एक मुअन्नस की किस्म तो ये है मुअन्नस हकीकी। दूसरी है मुअन्नस क़यासी। क़यास से हम यानी मुख्तलिफ तरीक़ों से हम देखेंगे कि मुअन्नस क्या है। यानी मुअन्नस क़यासी वो है जिसमें मुअन्नस की निशानी होती है, तो उससे हमें पता चलेगा कि ये मुअन्नस क़यासी हैं, ठीक है, उस निशानी की वजह से। मिसाल के तौर पर मुअन्नस क़यासी में नंबर एक वो इसम जो गोल ते पे ख़त्म होंगे, यानी जिनको ताए
مربوطہ بھی کہتے ہیں. تائے مربوطہ پہ جن اسموں کا خاتمہ ہوگا تو وہ مؤنث ہوں گے. مثال کے طور پر مسلمتن، اس تے کی وجہ سے، گولتی کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے نا. جنتن، اس تے کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مؤنث ہے. اور اس طرح بہت ساری چیزیں. ٹھیک ہے. تو اس گولتے کی وجہ سے یعنی زیادہ جو مؤنث ہے وہ ہمیں اسی سے کہ آخر میں جو گولتے آتی ہے تائے مربوطہ، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مؤنث ہے. اچھا، دوسرا جو ہے اس میں دوسرا وہ اسم جن کے آخر میں آخری زبر، الف اور حمزہ. زبر، الف، حمزہ، ان کو الف ممدودہ بھی کہتے ہیں. یعنی جن اسموں کے آخر میں الف ممدودہ آئے گا، یہ حرف، ایک حرف آخری جو حرف ہے اس پہ زبر، پھر الف اور حمزہ، اس طرح کے اسم جو ہوں گے تو یہ بھی مؤنث ہوں گے. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر حمراء، سرخ رنگ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس رے پہ زبر ہے اور الف اور حمزہ. ٹھیک ہے. تو یہ مؤنث ہے اس نشانی کی وجہ سے. ٹھیک ہے. الف ممدودہ کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اس طرح ہے خضراء، یہ بھی مؤنث ہے. اس زبر، رے پہ زبر ہے، آخری حرف اس میں رے ہے، اور اس پہ جو الف اور حمزہ ہے تو اس نشانی کی وجہ سے، یعنی زبر اور الف حمزہ یہ جو آخر میں ہے، اس کی وجہ سے یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے. یہ اکثر رنگ اس میں ہوتے ہیں، خضراء، حمراء، سوداء، کالا، تو یہ سارے مؤنث ہیں. ٹھیک ہے. تیسری قسم اس کی، اس کو کہتے ہیں، اچھا اس میں کھڑا زبر ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ ہوگی. ٹھیک ہے. کھڑا زبر اور یا، اس کو کہتے ہیں الف مقصورہ. ٹھیک ہے. تو یہ بھی اگر کسی اسم کے آخر میں ہوگا تو وہ بھی مؤنث ہوگا. جیسے کبرا، یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے. اس طرح عظما، یہ بھی مؤنث ہے. ٹھیک ہے. اس طرح لیلا، یہ بھی مؤنث ہے. تو یہ اس الف مقصورہ کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو مؤنث قیاسی جو ہے اس میں ہم نے 3 چیزیں پڑھی، یہ 3 نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے نا. نمبر 1 گولتے، تائے مربوطہ، یہ اگر اسم کے آخر میں آئے گا تو وہ سارے مؤنث ہوں گے، البتہ خلیفہ اور علامہ اس سے استثناءات ہیں. اور دوسرا جو ہوگا وہ الف ممدودہ ہوگا، یعنی آخری حرف پر زبر اور الف حمزہ. ٹھیک ہے نا. اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں. اور نمبر 3 جو ہے یہ آخری حرف پر کھڑا زبر اور یہ. ٹھیک ہے. الف مقصورہ، اور اس کو تائے مربوطہ کہتے ہیں. اچھا، یہ اپنے ساتھ نوٹس بھی نوٹ کر لیں. یہ نوٹس اس کے، یعنی جو یہ نام ہے، جو یہ ضروری چیزیں ہیں
اس کو نوٹ کرنا ضروری اس لیے ہے کہ بعد میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت جلدی یاد ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ مؤنث قیاسی ہے. پہلا ہم نے پڑھا مؤنث حقیقی، مؤنث، اور دوسرا ہے مؤنث قیاسی. مؤنث قیاس میں یہ 3 نشانیاں ہیں. یہ نشانیاں جن اسموں کے آخر میں ہوں گے تو وہ مؤنث ہوں گے. ٹھیک ہے. تیسری ہے مؤنث سماعی. تیسری قسم ہے مؤنث سماعی. مؤنث سماعی یہ ہے کہ وہ نہ حقیقت میں مؤنث ہوتے ہیں، نہ اس میں مؤنث قیاسی کی طرح کوئی مؤنث کی نشانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں مؤنث کی کوئی نشانی بھی نہیں ہوتی. تو مؤنث سماعی وہ ہیں کہ جو حقیقت میں بھی مؤنث نہیں ہوتے اور اس میں مؤنث کی کسی قسم کی کوئی نشانی بھی نہیں ہوتی، تو ان کو مؤنث سماعی کہتے ہیں. تو یہ مؤنث جو ہے یہ تو اہل زبان نے جس طرح مؤنث، جن کو مؤنث سمجھا ہوتا ہے ہم اسی طرح سمجھیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اہل زبان کا اپنا اختیار ہے اور انہوں نے جس طرح کہا ہے تو اب اس میں ہم ان کو فالو کریں گے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر نفس، اس میں یہ حقیقت میں بھی مؤنث نہیں ہے اور اس میں مؤنث کی کوئی نشانی نہیں ہے، لیکن ان کو اہل زبان نے مؤنث کہا ہے تو یہ ہم اس کو نفس کو مؤنث سمجھیں گے کیونکہ اہل زبان نے اس کو مؤنث سمجھا ہے، کہا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، دوسرا ہے شمس. اب سورج جو ہے اس کو یہ تو نہ ایسے تو نہ مؤنث ہے نہ مذکر ہے اور اس میں مؤنث کی نشانی بھی نہیں ہے، لیکن اہل زبان نے اس کو مؤنث کہا ہے تو شمس جو ہے مؤنث ہوگا. ٹھیک ہے. اس طرح نارن، آگ، اس کو اہل زبان نے مؤنث کہا ہے تو یہ مؤنث ہوگا. ٹھیک ہے. اس طرح حربن، لڑائی، اس کو بھی اہل زبان نے مؤنث کہا ہے تو اس کو ہم مؤنث سمجھیں گے. تو یہ مؤنث جو ہے کسی قاعدے قانون سے آزاد ہیں. تو مؤنث کی 3 قسمیں ہیں. ایک حقیقی ہے جو اصل میں مؤنث ہے، دوسرے مؤنث قیاسی ہیں جن کو ہم قیاس کرتے ہیں اس کی بناوٹ پر، جو آخری میں گول تے ہوتی ہے، تائی مربوطہ، یا اس میں جو آخری حرف پہ زبر اور الف اور حمزہ، ٹھیک ہے، جس کو ہم الف ممدودہ کہتے ہیں، اور یا آخر میں جو ہے کھڑا زبر ہوگا اور یہ ہوگی جس طرح کبرا، عظما، تو یہ سارے مؤنث ہوں گے. ٹھیک ہے. وہ مؤنث قیاسی ہیں اور یہ مؤنث سماعی ہیں کہ جن کو اہل زبان نے مؤنث کہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مؤنث کی اقسام ہیں اور باقی انشاءاللہ تعالی ہم بعد میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. فی الحال اتنا کافی ہے. جزاکم اللہ تعالی.